ہدہد کا حیران ہونا کہ انسان ہو کر کے یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، سورج کو سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کر رہے ہو، یہ تصور کرو کہ گویا تم اپنی پیشانی اللہ کریم کے قدموں میں رکھ رہے ہو۔ اللہ کو بڑی محبوب ہے یہ عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر اس ہماری شریعت تک سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ کسی شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے کہ عبادت کے طور پر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا سجدہ کیا جائے، لیکن کچھ شریعتوں میں تعظیمی سجدہ یہ جائز رہا ہے کہ آدمی کی عبادت کی نیت نہ ہو، وہ تعظیم کے طور پر، ادب کے طور پر کوئی چھوٹا بڑے کے سامنے جھک جائے یا بڑا چھوٹے کے سامنے جھک جائے، یا کوئی بندہ دوسرے کی عقیدت میں اس کے سامنے جھک جائے۔ بہت ساری شریعتوں میں اس کا جواز تھا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو اللہ کریم نے ہر وہ سوراخ اس شریعت میں بند کر دیا ہے جس سے ذرا برابر بھی شرک کی بو آئے، وہ تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ کسی شریعت میں کسی چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، دوسری میں ناجائز کر دیتے ہیں، کسی ایک میں حلال ہوتا ہے، دوسری میں حرام ہوتا ہے۔ اب خود حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں متعدد شادیاں کرنی جائز تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، 100 بیویاں تھیں جی، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں یہ تعداد گھٹ کے 4 پر رہ گئی ہے، ہیں تو 4 جائز، لیکن ہمت کوئی نہیں ہے ساڑھے اندر۔ اگر اس میں بھی شرائط ہیں، دونوں میں عدل و انصاف ہو، دونوں میں برابری ہو، دونوں کے حقوق برابر انسان ادا کر سکتا ہو، پھر جائز ہے۔ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو پھر دوسری شادی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں 4 سے زائد نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ ابتدائی اسلام میں شراب حلال تھا، بعد میں حرام کر دیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، بات چیت کرنا، گپ شپ لگانا سب جائز تھا، بعد میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ تو کبھی کبھی ایک شریعت میں ایک چیز جائز ہوتی ہے، دوسرے میں حرام ہوتی ہے، کبھی ابتداء میں حلال ہوتی ہے، بعد میں حرام ہو جاتی ہے، کبھی پہلے حرام ہوتی ہے، بعد میں حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ کا طریقہ چلتا رہتا ہے۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس ہماری شریعت تک عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں رہا، لیکن تعظیم کا سجدہ جائز تھا، جو اس شریعت میں آ کر کے حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس پر قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول اور اپنا عمل بھی شامل ہے۔ ایک صحابی سفر پر گئے، ہیرا نامی جگہ سے جب واپس لوٹ کے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے جھوٹے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ تو ہمارے بڑے محبوب ہیں، جو سرداری اللہ نے آپ کو عطا کی ہے نبوت والی، وہ تو کسی اور کو عطا نہیں کی، تو آپ زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ آپ کی ذات مبارک کو سجدہ کیا جائے۔ قربان جائیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز سے، نصیحت کے انداز سے۔ اچھا وہ کیوں یہ بات کر رہا تھا؟ نبی علیہ السلام کی محبت میں، رحمت کائنات کی محبت میں یہ بات کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو کیا میری قبر پر آ کر بھی مجھے سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کی قبر مبارک کو سجدہ، کیونکہ رسول اللہ ان کو سمجھا چکے تھے کہ کسی کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب نبی کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو امتی چاہے ولایت کے جس درجے پر فوت ہو جائے، اس کی قبر کو سجدہ کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ آپ کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح مجھے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اگر کسی غیر کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب سمجھیے بات اچھی طریقے سے، میں پہلے بتا چکا ہوں سجدہ عبادت کسی شریعت میں جائز نہیں، سجدہ تعظیمی جائز تھا۔
اگر بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی بھی صحیح، جائز بھی ہوتا تو کون سا سجدہ ہوتا؟ سجدہ تعظیم ہی ہوتا ہے نا، سجدہ عبادت تو نہ ہوتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی بھی صحیح، حکم آ بھی جاتا، وہ تعظیمی سجدے کا ہوتا، سجدہ عبادت کا۔ تو نبی علیہ السلام نے کس سے منع کیا؟ کس سجدے سے؟ سجدہ تعظیمی سے منع کیا کہ اگر جائز ہوتا تو بیوی شوہر کو سجدہ کرتی، لہذا جائز نہیں ہے تو بیوی بھی شوہر کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتی۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے اللہ سے، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے محفوظ رکھنا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ اور آپ نے بد دعا کی یہود و نصارہ کے لیے، لعنہ اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہے؟ قرآن مقدس میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے 3 معنی کیے علماء کرام نے، مساجد، جائے سجدہ، اعضاء سجدہ اور انواع سجدہ۔ جائے سجدہ یہ ساری زمین، یہ سجدے کی جگہ ہے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری زمین کو اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، جہاں بھی انسان سجدہ کرے اس کا سجدہ قبول ہوگا۔ پہلی قوموں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی، ان کی عبادت خانے میں قبول ہوتی تھی۔ اس امت کی عبادت ہر جگہ قبول ہوتی ہے۔ تو جائے سجدہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جہاں بھی سجدہ کرو گے زمین کے جس خطے اور حصے پر کرو گے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو اس زمین پر اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کو کرنا ہوگا۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ کرنا چاہتے ہو، جاؤ اس کی زمین تلاش کرو، اس کی زمین پہ جا کے سجدہ کرو، نہ اس کی زمین ہے نہ اس کے لیے سجدہ ہے۔ دوسرا معنی کیا علماء کرام نے، انواع سجدہ، اعضاء سجدہ، سجدہ کے اعضاء، پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، یہ سجدے کے اعضاء ہیں نا، جن کو ٹیک کے انسان سجدہ کرتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا، اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ جن اعضاء سے، جسم کے جن حصوں سے تم سجدہ کر رہے ہو اللہ ہی کے عطا کیے گئے ہیں۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو سجدہ کرنا ہے تو جاؤ اس سے جا کے اس کی اعضاء مانگ کے لے آؤ۔ اس کے نہ اس نے تمہیں اعضاء دی ہیں، نہ تمہارے لیے اس کو چھوڑ کے کسی غیر کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے۔ تیسرا معنی کیا انواع سجدہ، سجدے کی قسمیں، تو وہ 2 قسمیں بن گئیں، ایک سجدہ تعظیمی، ایک سجدہ عبادت۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ہر قسم کا سجدہ، چاہے تعظیم کا ہو چاہے عبادت کا ہو، صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہو۔ قرآن پاک میں آ گیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے، لہٰذا تم آپ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، یہاں تو فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے مکلف کے لیے یہ حکم ہے، فرشتے کسی شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ فرشتے کسی شریعت کے مکلف ہو، وہ اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، فوراً اللہ ایک حکم دیں، اللہ ہی نے حکم دیا تھا جاؤ بھی آدم کو سجدہ کرو، اللہ نے ان کو حکم دیا تو ان کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، ضروری ہو گیا۔ اللہ ہمیں حکم دے دیتے بغیر اللہ کے لیے سجدہ کرو، ہم بھی کرتے۔ جس اللہ نے فرشتوں کو کرنے کا حکم دیا تھا اسی اللہ نے ہمیں سجدہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ وہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور وہ ان کی شریعت میں، آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو جائز ہوگا، یا وہ آسمانی مخلوق جنت کے اندر کا معاملہ تھا، دنیا کا معاملہ نہیں تھا، اس معاملے کو دنیا کی شریعت پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ جیسے آدم علیہ السلام اور اما حوا، یہ دونوں جنت کے اندر کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، ان کے لیے وہاں عبادت کا کوئی طریق متعین نہیں تھا، لیکن جب دنیا میں تشریف آور ہوئی تو اللہ نے طریقہ متعین کر دیا۔ پھر اشکال ہو گیا، لو جی چلو یہ بات نہ صحیح، حضرت یوسف علیہ السلام کو تو سجدہ ان کے والدین نے اور بھائیوں نے کیا ہے نا، جنہوں نے خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے جب بچپن میں چھوٹے تھے کہ ابا میں نے دیکھا ہے کہ مجھے آپ نے 11 ایک چاند اور 11 ستاروں نے، چاند سورج اور 11 ستاروں نے سجدہ کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو باپ نے فوراً منع کیا کہ اس خواب کا کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ جب عزیز مصر بنا دیے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور بھائیوں نے توبہ اور استغفار کیا تو وہ تعظیماً حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور بھائی، وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے اور سجدہ کیا۔ آپ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں، یہاں تو سجدہ ہو رہا ہے۔ اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں، بعض شریعتوں میں جائز ہوتا ہے، بعض شریعتوں میں جائز نہیں ہوتا۔ جب بعض شریعتوں میں جائز نہیں ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اللہ نے منع کر دیا، ان کی شریعت کو اس شریعت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
ان کے مسائل اپنی شریعت کے تھے، ہمارے مسائل اپنی شریعت کے ہیں، لہٰذا اس شریعت میں یہ پختہ اور پکا حکم ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ تعظیم کا سجدہ کرنے کی اجازت ہے، نہ عبادت کا سجدہ کرنے کی اجازت ہے، نہ زندہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے، نہ دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے، نہ اللہ کے ولی کی قبر پر سجدہ کرنا جائز ہے، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ درختوں کو، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ خاکی، نہ نوری، نہ آگ کے بنے ہوئے جنات کو، یہ مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی اس شریعت میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔